फैजान है मीलाद का फैजान है मीलाद का फैजान है मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. يا وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. يا
وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے. جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے. جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے آج جشن ولادت نبی کی آمد ہے. جلاؤ شمع محبت نبی کی آمد ہے. جہاں میں بجتی ہے نوبت نبی کی آمد ہے. جہاں میں بجتی ہے نوبت نبی کی آمد ہے. سنا سب کو بشارت نبی کی آمد ہے. سنا سب کو بشارت نبی کی آمد ہے. مچاؤ دھوم سبھی مرحبا کے نعروں کی. مچاؤ دھوم سبھی مرحبا کے نعروں کی. مناؤ جشن ولادت نبی کی آمد ہے. مناؤ جشن ولادت نبی کی آمد ہے. مناؤ جشن ولادت نبی کی آمد ہے.
جشن ولادت نبی کی آمد ہے سبحان اللہ مناؤ جشن ولادت نبی کی آمد ہے پکارو زور سے دیوانو یا رسول اللہ پکارو زور سے دیوانو یا رسول اللہ پکارو زور سے دیوانو یا رسول اللہ ملے گی قلب کو راحت نبی کی آمد ہے ملے گی قلب کو راحت نبی کی آمد ہے پڑھو سلام کرو ڈوب کر محبت میں درود پاک کی کثرت نبی کی یاد ہے درود پاک کی کثرت نبی کی یاد صلو علی الحبیب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر جمعہ کے دن مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو بے شک میری امت کا درود ہر جمعہ کے روز مجھ پر پیش کیا جاتا ہے قیامت کے روز لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہی شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا صلو علی الحبیب مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا آج ایک ایسے ہی دشمن رسول کا واقعہ بیان کر رہا ہوں جو ایسا مٹا ایسا مٹا ایسا مٹا کہ اس کی داستان رہ گئی بڑا مشہور نام ہے مسیلمہ کذاب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں صحابہ کرام علیہم رضوان اور اس بدبخت جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا بہت زبردست جنگ ہوئی اور اس میں اس کے بڑے بڑے سرداروں سمیت 10,000 قتل ہوئے اور اس کی جھوٹی نبوت خاک میں مل جو دعویٰ کرتا تھا یہ تباہ و برباد ہوا 600 مجاہد اس میں ان کو شہادت نصیب ہوئی
جس میں بڑے بڑے حفاظ بھی شامل تھے، اور ان شہادت پانے والوں میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی زید بن خطاب اور مشہور انصاری صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی شامل تھے۔ یہ جنگ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگوں میں اہم ترین اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ اس کا نام مسیلمہ بن ثمامہ بن کثیر بن حبیب تھا، اور یہ خاندان بنو حنیفہ سے تعلق رکھتا تھا۔ بڑا مکار اور شعبدے باز تھا، شاعر بھی تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا میں محمد کے ساتھ شریک امر ہوں، یعنی ان کے ساتھ بھی میرے معاملات ہیں، ساتھ شریک ہوں ان کے۔ چنانچہ اس طرح کی اس نے اور مزید بکواسیں کرنی شروع کر دی، اور ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوا۔ اس نے یعنی اس کذاب جھوٹے نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک خط لکھا۔ جرت دیکھیے اس کی، لکھتا ہے مسیلمہ، اور اپنے آگے لکھتا ہے رسول اللہ کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف، یعنی یہ یوں اس نے لکھا۔ پھر اما بعد مجھے آپ کے ساتھ شریک امر کیا گیا ہے، لہذا نصف حکومت ہماری نصف قریش کی، لیکن قریش ایسی قوم ہے جو زیادتی کرتی ہے۔ یہ خط اس بدکار جھوٹے کا یہ خط دو ایلچی لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ پیارے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں سے ارشاد فرمایا کہ تم بھی وہی کہتے ہو جو یہ کہتا ہے؟ جواب دیا ہاں۔ ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی قسم اگر ایلچیوں کو قتل نہ کرنے کا اصول نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کرا دیتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت بھی اصول رائج تھا کہ ایلچیوں کو قتل نہ کیا جائے، یہ جو پیغام لاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس خط کا جواب اس طرح دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی طرف سے مسیلمہ کذاب کی طرف، اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اما بعد زمین کا اصل مالک اللہ تعالیٰ ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس سے چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور بہترین انجام کار متقین کے لیے ہے۔ اب یہ حرکتیں کیا کرتا یہ کذاب بدبخت کہ یہ کتنا مجھ پر بھی وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے پوری کوشش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نقالی کرے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی نے اس کو بتایا کہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کسی کنویں میں اپنا لعاب مبارک، تھک مبارک ڈالا تو اس کا پانی بڑھ گیا۔ اب اس کو بھی کیا ہوا کہ اس نے بھی ایک کنویں میں تھوکا، اس کے تھکتے اس کا سارا پانی خشک ہو گیا۔ ایک اور کنویں میں تھوکا تو اس کا سارا پانی کڑوا ہو گیا۔ اس نے وضو کیا، وضو کے بچے ہوئے پانی سے کھجور کے ایک درخت کو سیراب کیا تو وہ درخت سے خشک ہو گیا۔ اس کے بعد بچے لائے گئے کہ ان کے سر پر یہ ہاتھ پھیرے، اس سے ہاتھ پھیرا تو بچہ گنجا ہو گیا۔ بعض کی زبانیں حق لانے لگی۔ ایک ایسا شخص آیا گیا جس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اس نے پھونکا تو وہ اندھا ہو گیا۔ مزید بھی اس کی طرح طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ ادھر اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر تیار کیا۔ دشمن کی تعداد چونکہ کثیر تھی لہذا ٹھیک ٹھاک ہدایتیں بھی اس لشکر کو دی گئیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہا گیا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی آمد کا بھی انتظار کیا جائے، مگر وہ جذبہ ایسا تھا کہ کسی طرح اس دشمن رسول، اس گستاخ رسول کو انجام تک پہنچایا جائے۔ جاتے ہی
برداشت نہ ہوا اور ٹوٹ پڑے. انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی، یہاں تک کہ مسلمانوں کو پیچھے ہٹنا پڑا. اور اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی تو آپ کو بھی بڑا صدمہ ہوا. پھر تھوڑے دنوں بعد حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے فوج کے ساتھ. اب پھر اس بدبخت جھوٹے گستاخ رسول کا سامنا ہوا. اپنی فوج کو اس نے بھی غیرت دلائی، لڑائی شروع کروائی. اب اس روز مہاجرین کا جھنڈا ابو حذیفہ اور انصار کا جھنڈا ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس تھا. اب جنگ کے پہلے مرحلے میں مسلمان تھوڑا پیچھے ہٹے، حتیٰ کہ بنو حنیفہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے تک میں داخل ہو گئے. خیر پیچھے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچے اور پھر جو مقابلہ شروع ہوا اور آپ نے پھر اعلان کر دیا کہ آؤ مجھ سے کون لڑتا ہے. اب آتے گئے، لڑتے گئے، کٹتے گئے، یہاں تک کہ اس جھوٹے بدبخت گستاخ رسول اور اس کے لوگ بھاگ کر ایک باغ میں چھپ گئے، پہنچ گئے. مسلمانوں کے علم بردار ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے زمین میں نصف پنڈلیوں تک گڑھا کھودا، کفن پہنا، خوشبو لگا، اس گڑھے میں اپنے آپ کو گاڑ لیا اور نہایت ثابت قدمی کے ساتھ لڑتے رہے حتیٰ کہ شہید ہو گئے. یعنی کہ میں گاڑ دیا کہ ہم پیچھے نہ ہٹ سکے، اور لڑتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. اب یہ دشمن اندر میں، مسلمان باہر، دروازہ اندر سے بند، کرے تو کیا کرے. اب ہوا یہ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی برہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے چمڑے میں لپیٹ کر نیزوں سے اوپر اٹھاؤ اور دیوار کے اوپر لے جا کر اندر پھینک دو تاکہ وہ اندر جا کر باغ کا دروازہ کھول سکے. چنانچہ ایسا ہی کیا گیا. وہ جیسے ہی اندر پہنچے اور دشمنوں سے لڑائی کی اور لڑتے لڑتے دروازہ کھول دیا، اندر مسلمان داخل ہو گئے. ایک قول کے مطابق اس جھوٹے بدبخت گستاخ رسول کی فوج کی تعداد 1,00,000 تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 10,000. اچھا، اب مسلمانوں کا جو لشکر تھا اس میں ایک تھے حضرت سیدنا وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اسلام لانے سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا. اب انہوں نے تاک لگا کر دیکھا کہ وہ جھوٹا گستاخ رسول کذاب ادھر کھڑا ہوا ہے. انہوں نے سوچا کہ آج وقت ہے کہ میں اپنا وہ صدمہ تو تھا نا ان کو کہ میرے ہاتھوں سے کس عظیم شخصیت کو میں نے شہید کیا تھا. اب انہوں نے نشانہ باندھ کر اپنے نیزے سے اس پر حملہ کر دیا. بس یہ حملہ تھا کہ وہ زخمی تڑپتا آ گیا بیچ میں، زوردار دھاڑے مارنے لگا. حضرت سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے سر پر پہنچ گئے اور پوری قوت سے اس کے سر پر تلوار ماری، اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس وقت اس کی عمر 120 سال کی تھی اور جو دوسرے تھے مار دیے گئے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك
والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود پاک نہ پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ آج 1434 سن ہجری کے ماہ ربیع الاول کی چھٹی شب ہے. مدنی چینل پر فیضان میلاد کا سلسلہ جاری ہے جس کی ایک کڑی مدنی مذاکرہ بھی ہے. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا عرض کرنے کی کوشش کروں گا. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام محمد شریف زاہد ایڈوکیٹ، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار قصور. میں میرے اہل سنت کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قضا نماز میں صرف فرض پڑھنے سے پوری نماز ادا ہو جاتی ہے کہ پوری نماز پڑھنی چاہیے؟ قضا نمازوں میں فرض اور عشاء ہو تو وتر بھی قضا کرنی ہوتی ہے. سنتیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. البتہ اسی دن کی فجر قضا ہوئی ہے اور نصف النہار سے پہلے اگر وہ قضا کر رہا ہے تو افضل یہ کہ سنتیں بھی وہ پڑھ لے. مستحب ہے یہ کہ سنتیں بھی قضا پڑھ لے. ان مانو گر نہ پڑھے تو گناہ نہیں، فرض بہرحال قضا کرنے ہوں گے. نصف النہار کی وضاحت اگر فرما دیں. یہ اپنے جو اپنا ہے نا نظام الاوقات مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے تو یہ اس میں یہ سارے اوقات سارے سال کے نصف النہار کے لکھے ہوئے. سورج عین سر پہ جب آتا ہے نا، بالکل ٹھیک سر پہ ایگزیکٹ آن ہیڈ، تو اس وقت یہ نصف النہار کہلاتا ہے. تو اب یہ کہ ظاہر ہے کہ اس کا ہر ایک نکال نہیں سکتا ہے اس کو روز روز، تو اس لیے وہ نظام الاوقات لے لیجئے. آپ کے شہر کا چھپا ہوا تو بہت سارے شہروں کا چھپا ہوا ہے. البتہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر 27 لاکھ سے زیادہ مقامات کے یہ نمازوں کے اوقات دیے ہوئے ہیں، تو ان میں سے اپنے اپنے علاقے کا نکالا جا سکتا ہے. نصف النہار کا وقت بھی نکالا جا سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ساجد حسین ہے، لیاقت آباد کراچی. بابا جان میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ نالین پاک کے ایئرنگز پہننا عورتوں کے لیے جائز ہے اور اس کو بیچنا کیسا ہے؟ سونے کے ایئرنگ اگر عورت پہنتی ہے تو خیر اس کو ناجائز کہنے کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے. البتہ وہ ادب کا مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے کہ اس کو پہن کر اگر استنجا خانے میں جائیں تو یہ نہیں ٹھیک. بہتر یہ کہ باہر اتار کے رکھ لیے جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے باپا جان، آپ سے سوال یہ کرنا ہے کہ اکثر لوگ اس طرح باتیں کر جاتے ہیں کہ چھوڑے یار، اس میں کوئی دم درود نہیں ہے، چھوڑو اس مال میں کوئی دم درود نہیں ہے۔ اب دم نہیں ہے یہ تو سمجھ میں آتا ہے، مگر ساتھ میں دم درود کہہ دیتے ہیں کہ یہ درود لگا دینا کیسا ہے؟ رہنمائی فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مال میں دم نہیں ہے یہ تو سنا تھا، دم درود نہیں ہے یہ کوئی آپ کے علاقے میں بولتے ہو تو بولتے ہو، اسے عموماً مطلب یہ کہ دم درود اس کو چھو چھکارے کو بولتے ہیں۔ کیا کوئی دم درود کروا لو؟ تو اب اگر کوئی آپ کے یہاں ایسی اصطلاح چل گئی ہے کہ اس میں دم، تو وہ درود تو بولتے بھی نہیں، اصل لفظ تو درود ہے، لیکن عوام درود شریف بولتی ہے، تو یہ تو ہے غلط۔ صحیح تلفظ ہے درود، دال پر بھی پیش، را پر بھی پیش، درود، درود پاک، درود شریف۔ تو اب یہ کہ یہ جو عوام بول دیتے ہیں کہ اس میں دم درود نہیں ہے، اگر آپ کے یہاں کوئی ایسا بولتا ہے تو اب اس میں اس کی نیت ذرا درود شریف کی توہین تو ہے ہی نہیں، ایک تو توہین نہیں ہے، اور اگر کسی چیز میں واقعی درود نہیں ہے تو نہیں ہے تو ٹھیک ہے۔ اب میں بولوں کہ میرے اس کاغذ میں کوئی دم درود نہیں ہے تو صحیح تو ہے، درود لکھا ہوا ہی نہیں ہے اس میں، دم بھی نہیں ہے، میں نے دم بھی نہیں کیا اس پر۔ ویسا دم جان کو بولتے، ویسے نہیں اس میں کوئی جان نہیں تو جان بھی نہیں، ابھی یوں کروں گا تو بیچارہ پھٹ جائے گا، تو کیوں پھاڑوں؟ بلا ضرور پھاڑوں گا تو بھی مال ضائع ہوگا، تو میرے کام کا ہے۔ جیسے آپ نے ابھی فرمایا کہ یہ میں اس کو کیوں پھاڑوں، میرے کام کا ہے، تو بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یہ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ قلم جیسے ان کی ہاتھ میں ہوگی اور بس کچھ نہیں خالی یہ بیٹھے بیٹھے راؤنڈ وہ دائرے بناتے ہوں گے، جس کو اپنے ہوتا ہے لیٹیاں مارتے ہیں، تو یوں بس کر رہے ہوتے ہیں اور کوئی اس میں ان کا حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس کی کیا بعض کاغذ ایسے ہوتے ہیں جن پر اگر یہ کریں گے تو ہو جائے گا، بعض کاغذ ایسے ہوتے ہیں جن میں نہیں کرنا چاہیے، اس کی کو تک، کیونکہ یہ ایک سمجھے کہ پتہ نہیں کیا ایک عادت سی ہے کہ بیٹھا ہوا آدمی یہ کرتا رہتا ہے۔ اچھا، اسی لیے بچے بھی کرتے رہتے ہیں، بچے تو کرتے رہتے ہیں، بڑوں کا اتنا توجہ نہیں تھی میری، یہ بڑوں کو دیکھ کر شاید بچے کرتے ہوں گے۔ اب یہ کہ ظاہر ہے کہ ایک یہ اس کے فضول ہونا تو سمجھ میں آ ہی رہا ہے کہ یہ فضول ہے، اس کی حاجت نہیں ہے نا۔ دوسرا ہے کہ اگر ایک کاغذ ہے جس کی کوئی قیمت بنتی ہے اور اس طرح کرنے سے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو پھر ہو سکتا ہے کہ حکم لگے، کیونکہ وہ ایک شرعی مسئلہ یہ کہ تضییع مال، یعنی مال کا ضائع کرنا یہ حرام ہے۔ تو اب اگر یہ کاغذ مال متقوم میں آتا ہے، یعنی قیمتی مال میں آتا ہے ایک کاغذ، ایک پیپر بھی بکتا تو ہے، اگر لینے جاؤ تو ایک پیپر بھی چاہیے تو اپنے اسٹیشنری پر پیسے لیں گے پھر ہی دیں گے نا، مفت تو دیں گے نہیں۔ تو اب اگر اپنی کاپی میں اس نے ایک کاغذ کو یوں کر دیا، لیٹے کر دیے، لکیر آڑی ترچھی مار دی، تو یہ کاغذ اب ضائع تو ہو گیا اور اس نوٹ بک پوری میں عیب پیدا ہو گیا۔ اب اگر واپس دکاندار کو دینے جائیں گے تو لے گا بھی نہیں، اس کو بیچیں گے تو کوئی خریدے گا بھی نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ اب یہ ایک کاغذ یا تھوڑا سا کاغذ اس طرح کیا اور کسی نے جان بوجھ کر کیا، ایک تو ہے بے خیالی میں کیا، تو بے خیالی میں کیا تو اس کا مسئلہ الگ ہو جائے گا کہ بے خیالی میں کیا، جان بوجھ کر اگر اس نے کیا تو پھر یہ کہ آیا گناہگار ہوگا یا نہیں، اس ایک کاغذ کے ضائع کرنے پر یہ دارالفتہ کے استعمال بھائی اس پر رہنمائی فرما دیں گے انشاءاللہ۔ جو کاغذ کام کا ہے، جیسا کہ آپ نے کاغذ دکھایا تھا، اس پر تو اسراف کی تعریف صادق آئے گی، یعنی جس طرح یہ کاغذ ہے اس پر لکھنا، ایک تو یہ کاغذ ہی ضائع کر دینا، اس طریقے سے لکھنا، ساتھ ہی ساتھ سیاہی کا بھی اس میں ضیاء ہے۔ اور جی ہاں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ عرفاً جتنا لکھا جاتا ہے اتنا لکھ لیا گیا، پھر آپ کی جو احتیاط ہے وہ مرحبا، لیکن اگر وہ نہیں استعمال ہوتی تو اس پر جو ہے وہ اسراف کی تعریف صادق نہیں آئے گی۔
اس لیے عرف ہے اس کو جی استعمال نہیں کرتے ہیں نہیں استعمال کرتے اس وجہ سے جی. اسی طرح شاید واللہ اعلم. اس طرح یہ ہے کہ البتہ اگر نیچے خالی تھا اور وہاں پر وہ ایسے ہی دائرے بناتا رہا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ کاغذ ضائع کر رہا ہے. اتنا ہوگا کہ وہ سیاہی کا اس پر ضیاء کا حکم ہوگا. وہ ضیاء بھائی کو ڈھونڈ رہے ہوں گے. وہ سیاہی ضائع کر کی اس نے جی ویسٹ کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ معجزہ مصطفیٰ. مرحبا مرحبا. بخاری شریف کی حدیث نمبر 4053 ہے کہ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد ماجد احد کے روز شہید ہو گئے. ان پر قرض تھا اور وہ 6 کمسن بچیاں بھی چھوڑ گئے تھے. جب کھجوریں توڑنے کا وقت آیا تو میں نے سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ میرے والد احد میں شہید ہو گئے اور بہت سا قرض چھوڑ گئے ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں تاکہ قرض خواہ آپ کو دیکھیں. یعنی جو مجھ سے قرضہ مانگتے ہیں والد صاحب سے جو مانگتے تھے وہ آپ کو دیکھیں. یعنی ممکن ہے کہ یہود مدینہ جن کو میں نے قرض ادا کرنا ہے آپ کو دیکھ کر کچھ غیرت کریں اور موجودہ پیداوار لے کر بقیہ قرض معاف کر دیں. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم باغ میں جاؤ اور الگ الگ قسم کی کھجوروں کا ڈھیر لگا دو. میں نے ایسا ہی کیا. پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہاں لے آیا مگر قرض خواہ آپ کو دیکھ کر اور بھی ضد کرنے لگے. یعنی مجھ پر ان کا غصہ تیز ہو گیا. وہ سمجھے کہ یہ قرض تو ادا کرتے نہیں سفارش لا کر ہمارا نقصان کرنا چاہتے ہیں. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ حالت دیکھی تو ایک بڑے ڈھیر کے 3 چکر لگائے اور بیٹھ گئے. پھر فرمایا قرض خواہوں کو بلاؤ. پھر ان کو ناپ ناپ کر دیتے جاتے یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے میرے والد کا سب قرض بے باق کرا دیا یعنی ادا ہو گیا. اور میں یہی چاہتا تھا کہ جس طرح بھی ہو یہ قرض ادا ہو جائے خواہ میری بہنوں کے لیے کھجور کا ایک دانہ بھی نہ بچے. مگر اللہ عز و جل نے سب ڈھیروں کو بچا دیا کیونکہ جس ڈھیر پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے تھے میں نے اس کی طرف دیکھا تو اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں ہوئی تھی. یعنی ایک ڈھیر سے ہی سارا قرضہ ادا ہو گیا دوسرے ڈھیروں کی نوبت ہی نہ آئی اور اس ڈھیر میں سے ایک کھجور بھی کم نہ ہوئی ویسا ہی رہا. صلو علی الحبیب فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے فیضان ہے فیضان ہے میلاد کا فیضان ہے. مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ